السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا میرے چینل توفیق اسٹڈی زون میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں آل کالجز اینڈ یونیورسٹیز بی اے آنرس، بی اے پاس اینڈ ایم اے، سبجیکٹ اردو، تفصیلی سوالات ما جوابات، عنوان مثنوی کا فن۔ اس کے علاوہ WBCS مین پیپر کے لیے بھی میں ویسٹ بنگال سول سروس کے لیے مین پیپر کا جو ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے بھی میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں، مثنوی کا فن۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اس ویڈیو پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مثنوی کا فن۔ مثنوی ایک اہم شعری صنف ہے۔ کسی صنف کے اوصاف جاننے کے لیے اس کے فن کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ مثنوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے فن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ چونکہ مثنوی میں موضوع کا انحصار کسی قصے یا کہانی پر ہوتا ہے، اس لیے مثنوی کو منظوم داستان بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مثنوی کا فن بھی افسانوی ادب کے فن کی طرح ہی ہوتا ہے۔ مثنوی کے فن کی تفہیم اس کے پلاٹ، کردار نگاری، واقعہ نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، زبان و بیان کے وغیرہ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے پلاٹ۔ ایک نمبر میں پلاٹ ہے۔ مثنوی ایک منظوم بیانیہ قصہ ہے۔ مثنوی کی بنیاد کسی نہ کسی قصے پر ہوتی ہے۔ قصے کے بیان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے بہتر ترتیب و تنظیم سے پیش کیا جائے۔ قصے کی اس منظم ترتیب کا نام پلاٹ ہے۔ شبلی نے اسے حسن ترتیب کا نام دیا ہے۔ مثنوی نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصے کو اس طرح ترتیب دے کہ اس کے بیان میں مکمل واقعہ اپنی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ سمٹ آئے۔ مثنوی میں پلاٹ کی ترتیب، موضوع واقعات کے انتخاب اور غیر موضوع واقعات کے اجتناب سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اجتناب میں ہوتا ہے پرہیزی۔ اردو کی بعض مثنویوں میں اس طرح کے عیب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثنوی کتب مشتری، گلزار نسیم وغیرہ کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بعض واقعات مثنوی کے اصل قصے کو آگے بڑھانے میں معاون میں مددگار نہیں ہوتے۔ ان سے مثنوی کے پلاٹ کے ناقص ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ مثنوی زہر عشق میں پلاٹ کی بہتر ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے۔ تمام قصہ ابتدا تا آخر تسلسل کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے اور مثنوی کا پلاٹ مکمل مربوط نظر آتا ہے۔ تو یہ میں نے مثنوی کے فن کا ایک حصہ پلاٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم دوسرے حصے کردار نگاری کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کردار نگاری ایک فن ہے جس میں کسی واقعے میں پیش آنے والے اشخاص کے احوال و اطوار کا بیان ہوتا ہے۔ مثنوی میں کردار نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عمدہ کردار نگاری کی خوبی یہ ہے کہ کردار واقعہ کے عین مطابق جاندار، حقیقی، متحرک اور منفرد ہو۔ مثنوی نگار انسانی نفسیات کا ماہر ہوتا ہے۔ مثنوی نگار واقعہ میں پیش آنے والے کرداروں کا نفسیاتی محاسبہ کرتا ہے اور اسی بنیاد پر ان کا مقام و مرتبہ متعین کرتا ہے۔ مثنوی میں کردار واقعہ کے عین مطابق ہو۔ باوجود اس کے اردو کے اہم مثنوی نگاروں کی مثنویوں میں کرداروں کی خامیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً کتب مشتری کے بہت سے کردار اس میں بامسمى ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا عمل ان کے نام کے برعکس ہوتا ہے۔ سحر البیان میں بے نظیر جیسا بے عمل اور نجم النساء جیسے باعمل کردار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گلزار نسیم میں بھی ابتدا میں جن کرداروں کے قوت عمل کی تعریف کی جاتی ہے وہی کردار آخر میں بے عمل ثابت ہوتے ہیں۔ زہر عشق میں ہیروئن کا کردار باعمل اور اس کا معشوق بے عمل دکھایا گیا ہے، جبکہ معاشرے کا تصور اس کے برعکس ہے۔ تو یہ ہم نے اب مثنوی کے فن کے تیسرے حصے واقعہ نگاری کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ واقعہ نگاری ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی شے کی حالت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے دکھائی دینے لگتا ہے۔ مثنوی کی بنیاد واقعہ پر ہوتی ہے۔ مثنوی نگار اپنے سماجی مشاہدات اور شاعرانہ تخلیقات کی مدد واقعہ کو ترتیب دیتا ہے۔
مصنوی نگار واقعہ نگاری کی مدد سے واقعہ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ مصنوی کا پڑھنے والا اور سننے والا یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ مصنوی نگار خود واقعہ کا چشمدید گواہ ہے۔ مصنوی میں صرف حقیقی قصے ہی بیان نہیں ہوتے بلکہ اس میں حقیقی واقعات کے علاوہ فوق فطری عناصر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ فوق فطری عناصر اس کو کہتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ایسے واقعات بھی پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ واقعہ نگاری کا یہی کمال ہے کہ پڑھنے والا جانتے ہوئے بھی یہ حقیقی نہیں ہے تسلیم کر لیتا ہے۔ تو ہم نے مصنوی کے فن کے ایک کردار کو واقعات نگاری کو پڑھا۔ اب ہم مصنوی کے ایک فن کے ایک حصہ جذبات نگاری کو پڑھیں گے۔ جذبات نگاری ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی شخص کے قلبی واردات کا بیان ہوتا ہے۔ مصنوی میں جذبات نگاری سے مراد مصنوی کے کرداروں کے جذبات کا بیان ہے۔ مصنوی میں مختلف کردار ہوتے ہیں اور ان کرداروں کے مختلف اوقات میں مختلف جذبات ہوتے ہیں، یعنی ایک کردار ایک سے زیادہ جذبات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک ماں اپنے بیٹے کے کھو جانے پر افسردہ ہو جاتی ہے تو وہی ماں اپنے بیٹے کے ملنے پر خوشی کا اظہار بھی کرتی ہے۔ مصنوی نگار اس طرح کے جذبات کی عکاسی جذبات سے واقف ہوتا ہے، بلکہ وہ خود بھی کردار کے جذبات کے ساتھ افسردگی اور خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے جذبات نگاری کا فن صرف یہ نہیں کہ کرداروں کے جذبات کی عکاسی کی جائے، بلکہ اس طرح عکاسی کی جائے کہ پڑھنے والا بھی ان جذبات سے معمور ہو۔ تو ہم نے مصنوی مطالعہ کریں گے۔ مصنوی کے فن کا ایک حصہ ہے منظر نگاری۔ منظر یعنی سین، الفاظ کے ذریعے کسی فطری یا غیر فطری ماحول کی ایسی تصویر کشی کرنا کہ اس کا حقیقی نقشہ قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، جو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، کہانی اور قصوں کو پڑھتا ہے، اس کو قاری کہتے ہیں۔ منظر نگاری کہلاتا ہے۔ مصنوی کا ایک وصف منظر نگاری بھی ہے۔ مصنوی منظر نگاری کی حقیقی تصویر کشی قصے کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ منظر نگاری جتنی حقیقی ہوتی ہے، قصے میں اتنی ہی دلکشی اور اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے۔ اردو کی مختلف مصنویوں میں طرح طرح کی منظر نگاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ عام طور پر مصنویوں کی منظر نگاری میں یکسانیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلا دربار کا منظر، باغ کا منظر، بہار کا منظر، خزاں کا منظر، برسات کا منظر، کوہ سار کا منظر تخیل فکر اور بندی سے الفاظ سے دلچسپ بناتا ہے۔ مصنوی نگار منظر نگاری میں حقیقت بیانی سے کام لیتا ہے۔ ایک یہ بھی حصے کو پڑھا، منظر نگاری کو بھی ہم نے منظر نگاری کا بھی مطالعہ کیا۔ اب مصنوی کے فن کا آخری حصہ زبان و بیان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ زبان و بیان، ادب میں زبان و بیان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مصنوی میں قصے کے بیان کے لیے نہ صرف موضوع اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس موضوع کو پیش کرنے کا طریقہ اور طرز اظہار بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مصنوی کے لیے ضروری ہے کہ مواد کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اس کے طرز اظہار یعنی زبان و بیان پر بھی غور و فکر کیا جانا چاہیے۔ یہ بات مصنوی نگار کی قوت فہم و ادراک پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کی زبان اور کس طرح کا انداز بیان اختیار کرے گا۔ چونکہ مصنوی موضوع کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ان کا انداز بیان بھی مختلف ہونا چاہیے۔ مصنوی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے بزمیہ مصنوی جس میں عشق داستان پیش کی جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے رزمیہ مصنوی جس میں جنگ کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اگر بزمیہ مصنوی ہے تو اس کے لیے مصنوی نگار کو نرم اور شیریں الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مصنوی رزمیہ ہے تو مصنوی نگار کو اس کے لیے پرشکوہ الفاظ اور بلند آہنگ لہجہ استعمال کرنا چاہیے۔ مصنوی کا قصہ اپنے ارتقائے خیال سے ایک زنجیر کی کڑی کی طرح مربوط ہوتا ہے۔
مثنوی نگار کو چاہیے کہ وہ مثنوی کے بیان میں الفاظ کی بندش اور قافیوں کے ترتیب کا پورا خیال رکھے۔ مثنوی کے لیے آسان اور عام فہم زبان زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تو میں نے مثنوی کے فن کے تمام حصے کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ نے میری اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ میں بی اے آنرس، بی اے پاس اور ماسٹرز ڈگری کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ MCQ ٹائپ پر کوسچن میں نے بنا دیا ہے، اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لانگ کوسچن بھی بنائے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دی گئی ہے۔ اور جو لوگ WBCS کے مین پیپر کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی مفید ہے اور کارگر ہے، وہ لوگ بھی میری اس ویڈیو سے کافی استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو پابندی کے ساتھ دیکھیں اور جو بھی کوئری ہو آپ مجھے کامنٹ باکس میں پوچھیں، میں اس کے جواب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے اپنے دوست توفیق انصاری کو۔ اللہ حافظ۔